السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم 4 زندہ نبیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ کون سے 4 نبی ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں؟ پیارے دوستو، لاکھوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح اللہ نے اس زمین پر بہت سی قومیں پیدا کیں اور ان قوموں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء اکرام کو بھیجا۔ ہر قوم کے لیے الگ الگ نبی آئے۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح بہت سے نبی اپنے وقت پر اپنی قوموں پر آتے رہے اور پھر اس دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 نبی ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور انہیں ہدایت کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ 4 نبی کون ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 نبیوں کو زندہ کیوں رکھا اور ان کی زندہ رہنے کی کیا وجوہات ہیں؟ پیارے دوستو، مختلف روایات اور حدیث نبوی کی روشنی میں ہمیں 4 ایسے نبیوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنی قوم کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور مجھے سچائی کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن جس قوم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا وہ قوم یہودی تھے، اور ان کی کتاب میں صاف طور پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اسی خوف کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو وہ ہمارے دین کو ختم کر دے گا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دین حق کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ بد نصیب قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی اور انہیں جھٹلاتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات پر ایمان نہیں لائیں گے اور اپنی جہالت پر قائم رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام یہودیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ تم میں سے کون کون اللہ کے دین پر ایمان لاتے ہو؟ اور تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے قبول کیا کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے دین کو قبول کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنو گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین قبول نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور اپنے پرانے دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ لہٰذا جب ان چند لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر لوگ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دین حق کی دعوت دینے سے روکا جائے۔ اور اسی طرح تمام یہودیوں نے ایک مشورے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ طوطی انوس نامی ایک آدمی کو مقرر کیا۔ وہ آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ جب طوطی انوس اس ارادے سے جا رہا تھا کہ آج میں آپ کو قتل کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا، جا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے آ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے گیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ نے اپنی والدہ یعنی حضرت مریم سے ملاقات کی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگایا اور محبت کی، اور
آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ اب ہم قیامت کے دن ملیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی، اور یہودی انتظار کر رہے تھے کہ وہ آدمی جسے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اللہ جانے کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے۔ جب بہت زیادہ دیر ہو گئی اور وہ آدمی واپس نہیں آیا تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر یہ دیکھنے کے لیے گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ انہیں ایک آدمی ملا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لہٰذا انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن یہ تو وہی آدمی ہے جسے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ معاملہ دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں لڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودی مارے بھی گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں فرمایا ہے۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، نہ ہی سولی پر چڑھایا تھا، بلکہ ان کے لیے کسی اور کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا گیا۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان کے بارے میں اختلافات کیے وہ شک میں ہیں، اور انہیں کچھ علم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ بے شک حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت سے آسمان پر اٹھایا۔ حدیث نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 7 سال تک رہیں گے۔ وہ اللہ کے دین کو عام کریں گے اور مدینہ کی زمین میں روضہ خضرہ میں دفن کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا یا صلیب پر چڑھایا گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو ہمارے چینل ادب زونز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب دوسرے نبی کی بات کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اس دنیا میں اپنا فتنہ پھیلائے گا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، انہیں اللہ کی وحدیت کی دعوت دیں گے، انہیں نیکی کی طرف بلائیں گے، اور لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے روکنے کی تعلیم دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد ایک بادشاہ تھے، وہ انہیں بادشاہت دینا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہیں تھی، اور انہوں نے دنیا کی بادشاہت لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ دنیا کی بادشاہت نہیں لینا چاہتا، لہٰذا آپ جنگلوں میں چلے گئے، اور جہاں کوئی آپ کو نہ پا سکے، اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور آپ ایک چشمے حیات سے گزرے اور اس کا پانی پی لیا، اور آپ کو لمبی عمر نصیب ہو گئی۔ اور آپ کی لمبی عمر کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس نے ایک روایات کی نقل کی ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو پوری جماعت میں سے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کے پاس آیا اور کچھ پڑھا اور پھر چلا گیا، اور آپ کے صحابہ نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، اور پوری جماعت میں سے کوئی اسے نہیں جانتا تھا۔
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی مشکلات میں رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو لمبی عمر کی دعا دیتے ہیں، اور وہ ایک بہت نیک اور رحم دل شخص ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھی کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں 2 بار آیا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ جیسا کہ تفسیر میں آیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو سونے کے گھوڑے پر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس ایک روایات میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے، اور میں نے ایک آواز سنی جو گزرتی ہوئی آواز تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار بنا دے۔ اس آواز کو سننے کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ اے انس، معلوم کرو یہ آواز کس کی ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش آدمی اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس آدمی نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ اے آدم، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع دار ہو؟ حضرت انس نے کہا جی ہاں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہو، حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں واپس آیا، حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا، اور آپ حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف چل پڑے، اور ہم حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات کرنے گئے۔ جب ہم حضرت الیاس کے پاس پہنچے تو میں کچھ دور کھڑا ہو گیا، اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ دیر تک بات چیت کرتے رہے، اور اس دوران آسمان سے ان کے پاس کھانا بھی بھیجا گیا۔ اور جب کھانا آپ کے پاس آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اور جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں آتے ہیں اور وہاں روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر بھی حج کرتے ہیں، اور یہ دونوں نبی مختلف جگہوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب چوتھے نبی کی بات کرتے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں، اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان کا ذکر بہت سی روایات میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ مریم میں وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ پیارے دوستو، شب معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ملے، اور بعض روایات یہ بھی ذکر آیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کے سفر میں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت زیادہ محنت کرتے تھے، آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نیک اعمال دنیا کے کسی بھی شخص سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور ان کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ایک اور روایت میں یہ ذکر آیا ہے کہ ایک بار موت کا فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دربار میں آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ کی درخواست پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان لے لی، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کیا۔
آپ نے کہا کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں جنت کا سفر کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ کی درخواست پر فرشتے نے آپ کو دوزخ دکھائی اور پھر آپ کو جنت کی سیر کروائی، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو جنت واپس لے جایا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہاں رہنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ کو جنت میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے نبی ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں اور جنت میں ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینلز ادب زونز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اپنی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔